کرا دے ان کے درمیان، پھر نہیں کوئی گناہ اس پر۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر کے 182 تک یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا سمجھنا یہ 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے۔ ایک مسئلہ۔ اب یہ وصیت کا ایک مستقل باب ہے، وصیت کا ایک مستقل عنوان ہے، اس میں کئی سارے مسئلے ہیں، اور ایک باب دین کا سیکھنا اس میں 1000 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انسانی جان کی قدر و قیمت بتلائی تھی، مسئلہ قصاص کو بیان کیا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ وصیت کو بیان فرمایا ہے۔ وصیت اس اہم بات کو کہتے ہیں، اس ضروری بات کو کہتے ہیں جو بندے کے دل دماغ میں اتنی چھائی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کہ موت کے وقت بھی وہ نہیں بھولتی، کہ جب موت آ رہی ہوتی ہے، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، آخری مراحل ہوتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں کیا کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو نہ بھولے اسے کہتے ہیں وصیت۔ اور وصیت کا شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے مال کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے لین دین کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ورثاء کو کوئی بات کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے ایسا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وصیت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا میرے کسی امتی پر 3 راتیں ایسی نہ گزریں مگر اس کے سرہانے وصیت لکھی ہوئی موجود ہو۔ میرے کسی امتی پر 3 راتیں بھی ایسی نہ گزریں مگر وصیت لکھی ہوئی اس کے سرہانے موجود ہو۔ کیوں؟ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہر وقت اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، بچوں کو بتلاؤ کہ میں نے فلاں کو دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، تم نے میرے مرنے کے بعد فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ نیکی کی وصیت کرنا یہ فرض ہے، نیکی کی وصیت کرنا یہ فرض ہے۔ اب وصیت کو 2 حصوں میں لے لیجئے۔ ایک وصیت ہے اپنے مال کی تقسیم کی، اور ایک وصیت ہے کسی اور کے ساتھ جو لین دین برتاؤ ہے اس کی۔ جہاں تک اپنے مال کی تقسیم کی وصیت ہے، قرآن مجید نے یہاں یہ کہا فرمایا کہ جو بندہ بھی مال رزق حلال چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہو تو اس پر وصیت کرنا اس مال کے بارے میں فرض ہے، کوتبہ کا لفظ ہے، فرض ہے اس پر۔ اور وصیت کن کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ جو حکم ہے جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، تمام ائمہ اہل سنت والجماعت یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ وصیت کا حکم اب منسوخ ہے، یہ اب باقی نہیں ہے۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وصیت کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ اب چونکہ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے مکمل وراثت تقسیم کر دی ہے کہ کوئی بندہ بھی مرتا ہے تو اس کی ماں اگر زندہ ہے تو کتنا حصہ ہے، باپ اگر زندہ ہے تو کتنا حصہ ہے، بھائی اگر زندہ ہے تو کتنا حصہ ہے، بہنیں ہیں تو کتنا حصہ ہے، اسی طریقے سے بیٹی ہے، بیٹا ہے، دادا ہے، سب کے حصے اب شریعت نے سورہ نساء کے اندر مقرر کر دیے ہیں، بیان کر دیے، وضاحت کر دی۔ اس لیے اب مال کے بارے میں اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لا وصیت لوارث، جس نے خود بخود مال کا وارث بننا ہے،
چونکہ اس کا حصہ میرے اللہ نے خود بتلا دیا ہے، مقرر کر دیا، بیان کر دیا، نص قطعی ہے، اس میں کوئی انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب کسی وارث کے لیے یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو فلاں مکان دے دیا جائے، میری بیٹی کو فلاں گاڑی دے دی جائے، میرے فلاں بیٹے کو فلاں پلاٹ دے دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو میرے اللہ نے وراثت کا قانون فرما دیا ہے، اس قانون الہی کے مطابق بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو حصہ ملے گا بس۔ اب بندے کی وصیت اس بارے میں نہیں ہوگی۔ ہاں جو لوگوں کے ساتھ لین دین ہے اس کی وصیت اب بھی فرض ہے۔ میرا جو معاملہ کسی اور کے ساتھ ہے وارثوں کے علاوہ، اس کی وصیت کرنا، اس کو لکھ کے رکھنا، اس کو اپنے رشتہ داروں کو بتانا کہ میں نے فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، چاہے وہ مالی معاملہ نہ بھی ہو، کوئی اور حسن سلوک ہو، کوئی اور احسان ہو۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت ساری چیزیں کسی بندے نے بھلائی کی ہوتی ہے، میرے رشتہ دار کی، میرے بچے کی، میرے کوئی ضرورت پڑی ہے، کسی نے مجھے ہدیتاً، تحفتاً، احساناً میرے ساتھ حسن سلوک کیا، بہت سارے ساتھی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اب میں اپنے بچوں کو بتلاؤں کہ فلانا بندہ ایسا ہے جس کے میرے اوپر یوں احسانات ہیں، لہٰذا اگر موقع ملے تو تم نے ان احسانات کا بدلہ اس کو دینا ہے، اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اس کے لیے وقت خرچ کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے۔ یہ وصیت کرنا، لین دین کی، ایک دوسرے کی دوستیوں کی، خیر خواہی کی، یہ وصیت کرنا فرض ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، موت قریب آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے بندے کا اپنے مال کی 2/3 سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ 2/3 تو بالکل اس کے اختیار سے زندگی میں نکل جاتی ہیں۔ بھائی اتنا یقین ہو جائے کہ اب یہ بچتا نہیں ہے، کوئی زخم ایسا لگ گیا ہے، چوٹ ایسی لگ گئی ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کے بعد اب موت سر پہ کھڑی ہے، ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دن بھی ہو سکتا ہے، کچھ وقت بھی ہو سکتا ہے، بس وہ قومے میں چلا گیا یا کوئی اور ایسا مسئلہ، تو اب 2/3 مال کی اس کے اختیار سے نکل جاتی ہیں۔ اب اس کا اختیار صرف 1/3 مال میں رہتا ہے۔ اس 1/3 میں یہ نیک اور جائز وصیت کر سکتا ہے کہ اتنا فلاں مدرسے کو دے دو، اتنا فلاں مسجد میں لگا دو، اتنا فلاں ہسپتال میں لگا دو، اتنا فلاں گلی میں لگا دو، کسی بھی نیک اور اچھے کام کے لیے اپنے مال میں جو یہ تصرف کر سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس حالت کے بعد تو وہ صرف 1/3 میں کر سکتا ہے، 2/3 میں اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ اور جب روح نکل جاتا ہے اب تو وہ اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہتا۔ جس وقت روح نکل گئی اب یہ میت اور مردہ ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہو گئی، اب یہ اپنے اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے مرتے وقت ان کپڑوں کا بھی اب یہ مالک نہیں ہے، اب اپنی پرانی جوتی کا بھی مالک نہیں ہے، اپنی ٹوپی پگڑی کا بھی مالک نہیں ہے، اپنے قلم کاغذ کا بھی مالک نہیں ہے، اب اس کے مالک اس کے ورثاء بن گئے۔ اب یہ کسی چیز کا مالک نہیں، تو جب یہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو پھر ہم کیسے عجیب آدمی ہیں کہ بندہ مر گیا ہے، وہ قبر میں دفن ہو گیا ہے، اب ہم جا کے وہاں مرغا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جی ہم نے اس قبر والے کو دے دیا ہے، ہم وہاں جا کے بکرا چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہاں جا کے دیگ پکا دیتے ہیں کہ جی میں نے اس میت قبر والے کے لیے دیگ پکا دی ہے۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، بڑی قیمتی سی چادر جا کے قبر کے اوپر ڈال دیں گے، وہ جی ہم نے اس قبر والے کو دے دی۔ بھئی وہ تو بیچارہ مرنے کے بعد اپنے جسم کے کپڑوں کا مالک نہیں رہا، اپنے قلم کا مالک نہیں رہا، اپنے کاغذ کا مالک نہیں رہا، میت کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، تو پھر تیری ان دی ہوئی چیزوں کی وہ کیسے مالک بن سکتی ہے؟ دینی ہے تو میرے اللہ کو دے، اور اللہ سے یہ درخواست کر، یا اللہ یہ بکرا میں نے آپ کو دیا ہے، یہ مرغا میں نے آپ کو دیا ہے، یہ چادر میں نے آپ کو دی ہے، کسی غریبوں یتیموں کو دے، اللہ کو دے رہا ہے، پھر نیت کر کہ اس کا ثواب اس بزرگ کی، اس پیر کی، اس
ولی کی اس قبر والے کی روح کو پہنچے تو اب اس کو ثواب بھی پہنچے گا، وہ خوش بھی ہوگا اور اس کی دعائیں بھی تیرے لیے ہوں گی، اس کی دعاؤں کا سلسلہ بھی تیرے لیے ہوگا، اب تیرا فائدہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ ایسا کرو شریعت کے مطابق جس میں تمہارا فائدہ، تمہاری خیر خواہی ہو۔ تو بہرحال وصیت کے لیے یاد رکھیے، جو ورثاء کے معاملے میں لوگ آپس میں وصیتیں کر جاتے ہیں تو یہ وصیت وارث کے لیے شریعت میں اب جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا شعبہ ہے یہ افتاء کا، مفتی کا، جی بیٹا میرا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا حق مجھے دے دو، تو کسی بیٹے بیٹی کا باپ سے زندگی میں کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ بالکل بچوں کو غلط تعلیم ہے اور غلط ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور یہ معاشرہ بناتا ہے، انگریزی تعلیم بناتی ہے کہ وہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا حق جو ہے، میرا حصہ جو ہے مجھے دے، اور میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں الگ ہوتا ہوں۔ تو کوئی بھی بالغ بیٹا، بالغ بیٹی باپ کی زندگی میں باپ سے وراثت کے طور پر اس کے مال میں سے 1 روپے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے باپ کا، ماں کا بڑا مقام بنایا ہے۔ رب کائنات کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ جب تک تو باپ کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہے، تو لاکھوں کمائے یا کروڑوں کمائے، ملازمت کرے یا تجارت کرے، مزدوری کرے یا نوکری کرے، جو کچھ تو کمائے گا تو اپنی کمائی کا مالک نہیں ہے، تیری کمائی کا مالک تیرا باپ ہے۔ جب تک اولاد ماں باپ کے ساتھ ہے، ہاں جب باپ خود کہہ دے کہ جی بیٹا جا، تو اب الگ ہے، تیری بیوی، تیرے بچے، تم الگ ہو، تم اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تو پھر وہ اپنی کمائی کا مالک ہے۔ ورنہ جب تک باپ الگ نہیں کرتا یا بیٹا نفع نقصان میں الگ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اپنی تنخواہ میں سے، اپنی کمائی میں سے بھی بیٹا اپنے کپڑے لے گا تو باپ کی اجازت سے لے گا، اپنی جوتی لے گا تو باپ کی اجازت سے لے گا، کوئی بھی خرچ کرے گا باپ کی اجازت سے کرے گا، ورنہ مالک باپ ہے، یہ اولاد مالک نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ نے باپ کو مقام دیا ہے۔ اور اس وقت کتنے پتہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اولاد نے ناک میں دم کر دیا ہے کہ میرا حق دو اور میں الگ ہوتا ہوں۔ بھئی تیرا حق ہے کہاں باپ سے؟ ہاں جب مرے گا پھر وراثت میں حق ہے۔ بہت سارے لوگ باپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، اولاد کی گستاخیوں کی وجہ سے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو آگ کر دیا ہے، ہم نے ان کو محروم کر دیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری جائیداد میں سے اس کو حصہ نہ ملے۔ اب وہ قانوناً آگ نامہ ہو بھی جاتا ہے، اخبار میں بھی اشتہار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کرنے سے بھی اولاد وراثت سے محروم نہیں ہوتی۔ جب یہ باپ مرے گا، جو کچھ اس کی ملک میں ہوگا، جس کو اس نے لکھ کر کے بھی محروم کیا تھا، آگ کر دیا تھا، بے شک اس کے گناہ نافرمانی کے اس کے ذمے قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا، لیکن وراثت سے محروم وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے چونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، چنانچہ پھر بھی وہ اس کے جائیداد میں سے شریعت کے مطابق حصے کا حقدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی ایک کے موت۔ کیا فرض کیا گیا؟ ان طرح کا خیرہ، اگر وہ چھوڑ گیا ہے مال۔ یہاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر رزق حلال کو یا تو لفظ خیر سے تعبیر کیا یا اللہ نے لفظ فضل سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی رزق حلال کا تذکرہ آیا، اللہ نے اس کو یا تو خیر کا لفظ فرمایا اور یا پھر اس کو اللہ کے فضل کا لفظ فرمایا۔ فضل تو اس لیے یہاں فرمایا ان طرح کا خیرہ، اگر وہ مال حلال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس پر فرض کیا گیا الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ میں نے عرض کر دی ہے اب یہ وصیت فرض نہیں ہے، اب چونکہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے وراثت میں ماں باپ کا حصہ بتلا دیا ہے کہ ماں اور باپ وہ مقدس رشتے ہیں، یاد رکھیے یہ کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔
ماں اور باپ کبھی بھی وراثت میں کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ضرور ہی ان کو حصہ ملتا ہے۔ بیٹا مر جائے تب بھی، بیٹی مر جائے تب بھی، ماں زندہ ہے تب بھی وہ حصہ لے گی، باپ زندہ ہے تب بھی وہ حصہ لے گا، دونوں زندہ ہیں تب بھی وہ حصہ لیں گے۔ اور ان کا چھٹا چھٹا حصہ ہے، ماں کا بھی چھٹا حصہ اولاد کی جائیداد میں اور باپ کا بھی چھٹا حصہ اولاد کی جائیداد میں۔ اس وقت جب اولاد کا بیٹا نہ ہو تو پھر باپ کا چھٹا حصہ ہے، اگر اولاد کا اپنا بیٹا ہو تو پھر چھٹا حصہ ہے، اگر بیٹا نہ ہو، پوتا نواسا نہ ہو تو پھر باپ کا حصہ چھٹے سے بڑھ جاتا ہے، پھر باپ کا حصہ چھٹا نہیں رہتا، پھر چھٹے سے بڑھ جاتا ہے۔ ماں کا حصہ ہر حال میں چھٹا رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیٹا بیٹی ایسے فوت ہوں کہ ان کا سوائے ماں باپ کے اور کوئی تھا ہی نہیں رشتہ دار وارث، تو پھر اب ماں باپ اس پوری جائیداد کو مرنے والے بیٹے یا بیٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے باپ کو ملیں گے۔ اب تہائی ماں کی ہوگی اور 2 تہائیاں باپ کی ہوں گی۔ تو ماں اور باپ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ کسی حال میں یہ وراثت سے محروم نہیں ہوتے، چاہے مرنے والے کی جتنی اولاد ہو اور رشتہ دار ہوں، ماں کو حصہ ضرور ملے گا، باپ کو حصہ ضرور ملے گا۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود کما نہ سکتے ہوں تو پھر اولاد پر ان کی روزی، ان کی ضرورتیں، کپڑا لباس، مکان، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج معالجہ ایسے فرض ہو جاتا ہے جیسے اپنی اولاد کا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے اپنی اولاد کا وہ ذمہ دار ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا، بیمار ماں باپ کا بھی ایسے ہی وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ایسا خیال رکھے۔ بالمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق، حقاً المتقین، نیک لوگوں پر یہ وصیت لازم، حق، فرض ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس وہ شخص جس نے اس وصیت کو تبدیل کر لیا اس کے سننے کے بعد۔ بہت سارے لوگ وصیت زبانی کرتے ہیں، لکھی ہوئی نہیں ہوتی، پھر جنہوں نے سنی ہوتی ہے گواہ ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس تبدیل کرنے کا گناہ انہی لوگوں کے ذمہ ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کامل سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، اب یہ مسئلہ ہے کہ بسا اوقات وصیت کرنے والا بندہ وصیت کرنے میں غلطی کر جاتا ہے۔ کسی گناہ کی وصیت کر دی، میرے مرنے کے بعد ہمیشہ تم نے ریچھ کتے کی لڑائی ضرور کرانی ہے سال کے بعد۔ ہمارے ہاں ایک سردار سے فوت ہوئے، کل پرسوں بھی میں دیکھ رہا تھا، ہر سال اس کا ایک میلہ لگاتے ہیں۔ وہ میلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ناچ گانا ہے، اس میں ریچھ کتا لڑ رہا ہے، اس میں تاش کھیلی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں وہ ہو رہا ہے، اس میں وہ ساری خرافات، گناہ کے کام۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی سردار صاحب نے کہا تھا، اس کو اس کا بڑا شوق تھا، لہٰذا ہم ہر سال مرنے کے بعد بھی اس کا سالانہ میلہ مناتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ قبر میں عذاب کھا رہا ہے اس کی وجہ سے، اور ورثاء ہیں وہ اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کا وقت اور وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کا مال بھی، اور اس بیچارے کی قبر کے اندر اور آگ کے انگارے جمع کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی وارث، کوئی بندہ وصیت تو کر جاتا ہے لیکن گناہ کی کر جاتا ہے، تو اب اس وصیت کے خلاف کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا لازم ہے۔ قسم بھی انسان اگر گناہ کی کھا لے تو قسم کو توڑنا لازم ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فمن خاف من موص، پر جو شخص خوف کھاتا ہے وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن او اثمن، ظلم کا یا گناہ کا، کہ اس نے ظلم کی وصیت کی، ایسی وصیت کی کہ اپنے ورثاء کو محروم کر دیا، کوئی جی میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال مسجد میں لگا دینا، سارا مدرسے میں لگا دینا، میرے بیٹے بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ ملے، تو یہ وصیت غلط۔ 1/3 تک نافذ ہوگی، 2/3 انہیں بچوں کو ملیں گی، اس کی وصیت 2/3 میں نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر بالکل ہی کام ہی ایسے کی وصیت کی جو کام ہی شریعت میں گناہ ہے،
تو پھر اس کے تو بالکل ہی منع ہے، اس کو پورا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد اتنا فلاں بیٹے کا، اتنا فلاں کا، کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، کسی کو بالکل محروم کر دیا۔ تو اب اس میں بھی بعد والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت کے مطابق نہ کریں بلکہ اولاد کے اندر برابری کریں۔ تو فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر صلح کراؤ ان ورثاء کے درمیان، اس وصیت کے خلاف کرو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔